بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ کے اندر شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر موت نصیب فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر اپنے آقا کی شکایت کی، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ ان میں کمی کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوہار اور بڑھائی کا کام اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی عمدہ طریقے سے کرتے ہو، تو آپ کے لیے یہ 4 درہم زیادہ نہیں ہیں۔ تو وہ ابو لؤلؤ آپ کا یہ جواب سن کر غصے سے تل ملاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واپس بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ جو ہوا سے چلے۔ تو اس نے تیور بدل کر جواب دیا کہ جی ہاں، ایسی چکی تیار کروں گا جو لوگ اسے یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو لؤلؤ واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ لڑکا، یہ غلام مجھ کو دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا، اور ادھر سے ابو لؤلؤ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے ایک خنجر تیز دھار لگا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو لؤلؤ بھی ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ آپ کے قریب آ گیا اور خنجر سے آپ کے پہلو اور آپ کے بازو پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کے اوپر بھی وار کیا۔ تقریباً 13 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا، بعد میں 6 کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے صبح کی نماز کو مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو لے کر مکان پر لایا گیا، آپ کو نبیذ دی گئی۔ جیسے ہی آپ نے نبیذ پیا وہ زخم کے راستوں سے نکلنے لگ گیا۔ پھر آپ کو دودھ دیا گیا، جیسے ہی آپ نے دودھ پیا وہ بھی زخم کے راستوں سے نکل گیا۔ آپ نے کہا، کسی شخص نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو خلیفہ بنا دیں، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر میں سے انتخاب کیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دینا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ہمارے اوپر کتنا قرض ہے، تو انہوں نے حساب لگا کر بتایا تقریباً 86,000 قرض ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس قرض کو ادا کر دینا، اور اگر اپنے مال سے نہ ہو تو قریش سے لے کر اس قرضے کو ادا کر دینا۔ اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا کہ جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو کہ حضرت عمر اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر اپنے والد کا پیغام پہنچایا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کا انتخاب چونکہ اپنے لیے کیا ہوا تھا، اور آج میں اپنی ذات کو حضرت عمر پر قربان کرتی ہوں، اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو جب حضرت عبداللہ واپس آئے جواب لے کر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، تو آپ نے یہ جواب سن کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ شہادت نوش فرما گئے۔ ناظرین، یہ تھی مختصر
شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔